بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان میں سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری چیز نماز پڑھنا، اور تیسری چیز روزہ رکھنا، اور چوتھی چیز زکوٰۃ دینا، اور 5ویں چیز حج کرنا جب کہ حج کی انسان طاقت رکھتا ہو۔ یہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ اس میں سیدھا سادہ کوئی نہیں، سیدھی بات ہے، اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اذا اتخذ الفیء دولا، کہ لوگ قومی خزانے جو ہیں وہ مال غنیمت ایک عام دولت سمجھ کر لوگ کھا جائیں گے، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والغنیمت مغنما، اور لوگ مال غنیمت والغنیمت مغنما، غنیمت کو لوگ ایسے شیر مادر کی طرح لوگ کھا جائیں گے، والزکوٰۃ مغرما، اور حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گے کہ جی یہ زکوٰۃ دیں گے تو پھر ہمارے پاس بچے گا کیا۔ اور اگلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، حضور نے فرمایا کہ دین کے علاوہ لوگ علم حاصل کریں، دین چھوڑ کر لوگ کریں گے یہ بھی پڑھو، 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 یہ بھی پڑھو۔ بلکہ حضرت زیاد بن حدیر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح کے واقعات ہو جائیں گے، اس طرح کے زلزلے آئیں گے، اس طرح کی مصیبتیں آ جائیں گی، طوفان آ جائیں گے، میری امت بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی، اور اس وقت علم جو ہے وہ چلا جائے گا۔ حضرت زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ علم کیسے چلا جائے گا، علم تو نہیں جائے گا، کیف یذهب العلم، حضور علم کیسے چلا جائے گا، نحن نقرأ القرآن، ہم نے قرآن آپ سے پڑھا ہے، وَنُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، وَيُقْرِئُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت تک ہمارے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر قیامت تک وہ قرآن پڑھاتے رہیں گے، علم کیسے چلا جائے۔ صرف قرآن کا ذکر فرمایا صحابی نے، فرمایا ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ علم معنی ہی قرآن کا ہے۔ ہاں، جس بندے کو قرآن نہیں آتا اس سے بڑا جاہل کون ہے کائنات میں؟ جس بندے کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ 1 گھنٹہ سپارہ لگاتا ہے پڑھنے کے لیے، تو اس بندے کو کیا پتہ ہے کہ وہ سورہ بقرہ کا کیا معنی ہے، اس کا کیا پتہ ہے کہ الذین ينفقون اموالهم، میں جتنی آیتاں پڑھیاں روزے دے بارے تے کسی اب آپ نے وہ سبحان اللہ تو کہہ دیا، لیکن اس کا کسی کو بھی نہیں پتہ روزے کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ مجھ سے ایک بوڑھی عورت نے پوچھا مسئلہ، اس نے کہا کہ عورتوں کے جو خاص ایام ہیں اس میں روزے کی قضا ہوتی ہے، اس کی عمر 60 سال کے قریب ہو، تو میں نے کہا ہوتی ہے، اس نے کہا مجھے تو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں، میرے تو 60 سال کے اندر میرے اتنے بچے ہوئے، میری شادی ہوئی تو 14 سال 15 سال کے بعد تو میں بالغ ہوئی، تو اس کے بعد یہ جتنے بھی کم از کم جو ہے 46 سال بنتے ہیں، 46 سال کے اندر میں نے تو ایک بار بھی رمضان کے روزوں کی قضا نہیں کی۔ تو میں نے کہا اس مائی کو کہا کہ مائی یہ نمازوں کی عورتوں کے خاص ایام جب آ جائیں ان کے تو نمازوں کی قضا تو نہیں ہے، اللہ رسول نے ان کو معاف کر دیا جتنے ان کے ایام ہیں کہ مہینے میں 10 دن، آخری حد 10 دن ہے، 8 دن اس کے مخصوص ایام ہوں، 5 دن ہوں، کم از کم 3 ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 ہیں جو شریعت نے رکھے، لیکن اس کے اندر وہ جتنی نمازیں اس کی 10 50 اب 50 نمازیں اس دیا رہ گئی ہیں 10 دن، تو پھر تو ساری زندگی قضامت ہی لگی رہے گی۔ اس لیے اللہ رسول نے یہ بوجھ عورتوں سے ہٹا دیا۔ میں نے کہا روزے آتے ہیں صرف سال میں 1 بار، اور وہ زیادہ سے زیادہ 10 قضا ہوں گے، کم از کم 3 ہوں گے، ان کی قضا تو شریعت میں ہے۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں کیے، تو میں نے کہا آپ نے نہیں کیے تو یہ تو آپ کا اپنا قصور ہے، آپ کریں۔ میں نے کہا اب کیسے کروں، 46 سال کے روزوں کی قضا کیسے کروں گی؟
یہ صورت حال ہے مسلمان، یہ پاکستان کی بات ہے۔ ظاہر ہے ہر بندہ تو مفتی ہے، تو جب شریعت کا مسئلہ بتایا ہی کسی نے نہیں عورتوں کو۔ میں نے ایک بار کہا کہ مردہ جو ہے وہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پوری محفل میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی ہم سب کو سمجھ نہیں آئی کہ مردہ کس کو کہتے ہیں۔ اب جس قوم کو یہ لفظ بھی نہ آتا ہو مردہ، مردہ اس کو کہتے ہیں جو بچے کو دودھ پلائے۔ دودھ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو پلا دے روزے کے دوران تو اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ تو جس کو لفظ مردہ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ مردہ کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانے والی عورت، تو وہ بندہ کہنے لگا جی مردہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ میں ایک دو مثالیں، ویسے ہی میں تو اپنا جو پڑھا ہے وہ بیان تو میں ہر جگہ کرتا رہتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قوم کے اندر علم کی اتنی کمی ہے۔ اقبال کہتا ہے واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کہنے لگا کارواں لٹتے ہیں قوموں کے، پھر قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر لٹتے ہیں، پھر قومیں، لیکن اقبال کہتا وہ قوم کبھی بھی نہیں کھڑی ہو سکتی جس کے دل میں احساس زیاں ہی جاتا رہے۔ ہاں وہ قوم کبھی بھی نہیں کھڑی ہوتی جس قوم کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کہ الحمدو سے لے کر والناس تک جس قوم کو یہ بھی نہ پتا کہ الحمدو سے لے کر والناس تک اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کی کتنی آیتیں نازل کی ہیں، گستاخ رسول کی سزا کس کس کو قرآن کی آیت میں موجود ہے، اور وہ بھی اٹھ کر بات کرتا ہے کہ ممتاز قادری نے قانون ہاتھ میں لی۔ ہاں جس کو میں بڑے مجمع میں کوئی مجھے بتائے پورا قرآن کا جس نے کوئی مطالعہ کیا ہو کہ کتنی قرآن کے اندر آیات ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کی بیان کی ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن ہی حضور کے لیے نعت ہے نا، لیکن خاص کہ جو میرے حبیب کو دکھ دے اس کے لیے یہ سزا ہے، جو میرے نبی کی محفل سے اٹھ جائے اس کے لیے یہ سزا ہے، جو میرے نبی کے گھر کھانا پک رہا ہو تو اس کے تم نے دیکھا کیوں ہے میرے نبی کے گھر، تم نے میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز کیوں کی ہے، میرے نبی سوئے ہوئے تھے تو تم نے باہر سے پکارا کیوں ہے، اور میرے نبی کو تم نے رائے نہ کہا کیوں ہے۔ ہاں جی، یہ جنہوں نے اللہ کو دکھ دیا، رسول اللہ کو دکھ دیا، ان پر لعنت ہے دنیا آخرت میں۔ دنیا میں لعنت کیا ہے؟ دنیا میں لعنت یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور آخرت میں اس کے لیے لعنت یہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے الحمدو سے لے کر والناس، انہوں نے ایک ہی جی اسلام لا اکراہ فی الدین، دین زبردستی نہیں۔ تے کون کہتا ہے زبردستی ہے؟ اسی کسی نے ڈنڈا مار کے تو کلمہ پڑھایا نہیں۔ لا اکراہ فی الدین اگے کیے قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت، اگے یوم باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ فرمایا دین میں جبر نہیں ہے، لیکن فرمایا حق اب واضح ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ کہے گا جی مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ اب پتہ نہیں تھا تو پھر تو پتہ کرتا، جب تو نے دوسری طرف 16 سال لگائے تو بتا دین کو، تو نے ساری زندگی میں 16 دن بھی نہیں دیے۔ ویسے تو مفتی ہے ہر مسئلے میں۔ میں روزے کے مسائل آپ کو پتہ ہے، میں جب میرا موضوع کچھ اور ہے تو میں ویسے تو چند باتیں آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک پیکج آ گیا، اتنے ارب روپے کے روٹی سستی ملے گی۔ میں اگر روٹی سستی ملے یا نہ ملے، وہ تو پتھر بھی صحابہ نے باندھ کر اسلام کا کام کیا۔ 20 قسم کے کھانے کھانے کے بعد، افطاری کے بعد پھر مسجدوں کا سروے کرو کہ مسجدوں میں کتنی صفیں ہوتی ہیں۔ یہ تو رمضان نہیں ہے نا کہ شام کو بھی اتنا سارا پیٹ بھر لینا اور سحری کے وقت بھی جناب دہی تے فلاں چیزیں کھا کے پھر سو جانا، اور پورے رمضان میں ایک سپارہ بھی انسان تلاوت نہ کر سکے۔ تلاوت خود کیا کرنی ہے، امام کے پیچھے سوا سپارہ کھڑے ہو کر وہ سن بھی نہ سکے، اگر کھڑا ہو گیا تو جمائیاں لیتا رہے، اور کھڑا ہو گیا تو جناب کھردیاں جناب کوئی 8 پڑھ کے جا رہا، کوئی 9 پڑھ کے 10 پڑھ کے جا رہا، کوئی 12 پڑھ کے جا رہا، کوئی جناب پڑھ کے جا رہا۔ بس امام جو میں اگر پیچھے کھڑا ہو جاؤں نا دوسری صف میں تو مجھے اتنا خوف آتا ہے کہ اللہ کا عذاب ان نگلوں کی وجہ سے میرے اوپر بھی نہ نازل ہو۔ یقین جانے ایسے لوگ نماز کے ساتھ حشر کرتے ہیں، کوئی پچھلیاں ٹنگا دو میں چائی جا رہا سجدے جا کے، ہاں جی انہوں پتہ ہی نہیں کہ 3 انگلیاں ہر پیر دیاں لانیاں جڑیاں نو فرض ہے، ہاں جی اس نے یہ بھی نہیں پتہ، ہاں جی انہوں ایک کوئی پتہ ہی کوئی نہیں کسی ٹنگا جو میں این چکی کھڑا یا این پیر رکھی کھڑا، پیٹ انگلیاں دے پیٹ دینے لائی کدی نہیں نماز، ادھروں وضو کر دیا اتھی مسیح جھاڑو کر دیا آ جائے گا،
وضو بھی انج کرے گا، انج ایتھے تک پانی آئے گا. وضو کرنے کا مطلب پانی ایتھے ڈولیاں نال جا کے ٹکرائے. پھر اے جناب اے پگڑی میں پیچھے کر کے ہمیشہ اپنا وضو کرنا، ایتھوں لے کے تے ایتھے تک کے سارا. تے کئی جناب اینجی ٹوٹی کھولی رکھ دیں، اینجی ٹوٹی کھولی رکھ دیں. ہاں وضو نہیں، وضو انسان کرے، لیکن حضرت سعد وضو کر رہے سن نا تو وہ پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں. فرمایا حضور نے فرمایا یا سعد ما ذا صرف، فرمایا سعد کی فضول خرچی کر رہے ہیں. عرض کی تھی حضور پانی وچ بھی فضول خرچی ہوندی؟ حضور نے فرمایا وین کنت علی نہر جارن، فرمایا ویندے دریا تے بھی تو وضو کرے نا تو زیادہ پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں. یہ حضرت سعد کو حضور نے یہ بات ارشاد فرمایا. کچھ کرتے ہی کچھ نہیں، اور جو کریں وہ وضو کا کیا حشر و نشر کرتے ہیں. اور پھر رمضان کے پیکج آ رہے ہیں. رمضان کا پیکج صرف اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ووٹ ملیں، ورنہ قرآن کو نصاب سے نکالا جا رہا ہے. رمضان کے لیے چینی سستی کی جا رہی ہے، آخر کوئی وجہ تو ہے نا. ہاں جی، رمضان کا پیکج اس لیے سستا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس حکومت میں روٹی 2 روپے سستی ہو گئی، لہٰذا ہمیں ووٹ چاہیے. اگر رمضان سے اتنا پیار ہے تو رمضان جن کے صدقے آیا ان سے اتنا پیار کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی، جے رمضان نال پیار ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب رمضان سے تو پیار ہے، جو اس میں نازل ہوا اس کو قرآن نصاب سے نکالا جا رہا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے سے کفر بھی ناراض ہوتا ہے، خود بھی اپنے نفسانیت پر زد آتی ہے، اور قرآن کا نظام لانے سے پوری دنیا خلاف ہوتی ہے، اور قرآن کا نظام لانے سے پھر اپنا آپ بھی حضرت عمر کی طرح پھر پیش کرنا پڑتا ہے. ہاں جی، پھر 5 میل کے محلہ میں تو کوئی نہیں نہ رہ سکتا. ہاں جی، پھر اس واسطے قرآن جو ہے اس کے ساتھ دشمنی ہے. لیکن رمضان سبزی سستی ہو گئی، فروٹ سستا ہو گیا. کیوں سستا کیا بھائی؟ آپ نے تو سورہ توبہ بھی نصاب سے نکال دی. آپ تو کہتے ہیں نرسیں جو ہیں وہ دوپٹہ نہیں پہنیں گی. اب جب رمضان سے اتنا پیار ہے تو قرآن سے اتنی کیا دشمنی ہے کہ نرسیں دوپٹہ نہیں پہنیں گی؟ یہ دوپٹہ نرس ہو یا غیر نرس ہو، مولوی کی بیوی ہو یا پیر کی بیوی ہو، کسی مزدور کی بیوی ہو یا بادشاہ کی بیوی ہو، قرآن تو ایک کے سب کے لیے نازل ہوا کہ دوپٹہ تو تمہیں کرنا پڑے گا، دوپٹہ تو تمہیں کرنا پڑے گا. اب میرا یہ سوال ہے کہ رمضان کے پیکج پر اتنے ارب روپے لگایا، میں نے کہا اس ارب کی ضرورت نہیں ہے، یہ ارب رکھو اپنے کوڑ. ہاں جی، امت مسلمہ خود اپنی جیب سے پہلے بھی افطاری کرتی ہے، اب بھی کرتی رہے گی. ہاں جی، میرے آقا نے جو فرمایا نا، سادے پانی سے بھی اگر کوئی کسی کو افطار کرائے گا نا، سادہ پانی، ایک بندہ روزے دار بیٹھا انہوں تو ٹوٹی تو پانی بھر لے آ دیتا انہیں، میں نے کہا آپ لو پانی پیو، تو حضور نے فرمایا انہوں اتنا ہی ثواب ملے گا جی میں رج کے کسی نے روٹی انہوں کھلائی. ہاں 20 قسم کے کھانے جنہیں کھوا کے روزے دار نو ثواب لیا نا، سادہ پانی پیوا کے حضور نے فرمایا اتنا ہی ثواب انہوں لگا. حضور نے فرمایا ایک گھٹ دودھ کسی نے دے دیتا، گھٹ دودھ، تو فرمایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. ہاں جی، تو یہ پیکج دینے کا معنی آپ جانتے ہیں، قرآن سے دشمنی اور رمضان سے پیار. کیسا مسئلہ ہے؟ ہاں رمضان سے پیار کسی کو نہیں ہے، رمضان سے بھی پیار کسی کو نہیں ہے. قرآن اس لیے رمضان سے پیار ہے، ووٹ چاہیے. تو یہ قوم تو چاہتی ہے، یہ قوم کا تو مسئلہ ہی روٹی ہے. یہ قوم اب پیٹ کے دھندے سے نکلے گی تو نظام مصطفیٰ آئے گا. ایک گلیاں چھوڑو، اے ٹرانسفارمر لواؤ، ایک روڈ بن گیا، انہاں جیاں جان چھڈو گے تو نظام مصطفیٰ آئے گا. جس قوم کا معیار اتنا ہو کہ مجھے جناب ٹرانسفارمر ہمارے محلے میں لگ جائے، ہماری گلی بن جائے اور ہماری سڑک بن جائے، اس قوم کو تو یہی ساری زندگی 70 سال کے لیے، یعنی اپنی زندگی اوسطاً آج کل ہر بندے کی 70 سال ہے یا 60 سال، اب تو لوگ 50 میں بھی گئے ہو رہے ہیں. ہاں جی، اے خوراکاں انہاں اور 10 سال کھوائیاں نا جڑیاں خوراکاں کھوا رہے. اب تو کہتے ہیں ایک اور نئی خوراک باہر سے آ رہی ہے، 40 دن کے بجائے 20 دن میں چوچا تیار ہو. جس دن 20 دن چوچا تیار ہونا ہے برائلر، دیکھو کھان والا بھی پھر کتنے دن کٹے گا؟ اتنے دن ہی کٹے گا. ہوں اوسطاً جڑا ہے 50 سال یا 60 سال زندگی ہے، اس کے لیے تم نے اپنے پیٹ کے دھندے میں سارا 70 سال بیچتے رہے، گلی چاہیے فلاں چاہیے. وہ زندگی جو آگے ختم ہونے والی نہیں ہے.
اس زندگی کے لیے آپ نے دین کا کیا کیا ہے؟ اب پیٹ کے دھندے سے آپ باہر نکلیں، شام کو 20 قسم کے فروٹ نہ بھی ہوئے نا تو میرے آقا نے جب فرما دیا نا سادے پانی کا کام بن جاتا ہے، ہاں تو میرا یہ ایمان نہیں بلکہ آپ کا بھی یہی ایمان ہے، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے۔ ہاں جی، اور بلکہ حضرت سعد بن معاذ کے گھر حضور نے افطاری کی تھی نا تو حضور نے فرمایا سعد میں جدو پانی پیتا، حضور نے اپنے بارے فرمایا، حضور نے فرمایا وابتلت العروق، فرمایا سعد جدو میں پانی پیتا نا، اے امت واسطے سبق سی، تو حضور نے فرمایا ساریاں میریاں رگاں جڑیاں وہ تر ہو گئی پانی پی، حضور نے فرما دیتا۔ ہاں جی، اور وثبت الاجر، اور فرمایا سعد پانی پینے کے بعد جو میرا روزہ افطار ہوا نا اللہ نے اس پر اجر عطا فرما دیا، یعنی ادھر روزہ افطار ہویا ادھر رب نے اجر عطا فرما دیا۔ اور آخری جڑی دعا دیتی نا حضور نے سعد بن معاذ نو، حاجی صاحب کیا سی میں نام ویسے لے لیا، واقعہ تو بہت بڑا ہے۔ ہاں جی، حضور نے فرمایا سعد ہمیشہ تیرے گھر چ چنگے لوگ تیری روٹی کھان، اے حضرت سعد بن معاذ نو حضور نے دعا دیتی۔ تو اب قرآن بھی رمضان بھی مولانا دونوں شفاعت کریں گے، ہے حدیث پاک، ہاں حضور نے فرمایا رمضان بھی شفاعت کرے گا۔ کی شفاعت کرے گا؟ بھائی میرے 8 ارب کا پیکج آ گیا لہذا رمضان بھی آ جائے گا، اور دوسری طرف قرآن بھی آ جائے گا، یہ دونوں لوز و لازم ہے۔ کیوں جی؟ رمضان آ جائے گا، بھائی میرے وچ نا آٹا سستا ہو گیا سی تے چینی بھی سستی ہو گئی، تے دوسری طرف قرآن آ کے کھڑا ہو جانا ہے، یا اللہ انہیں آٹا چینی تے سستی کی تھی لیکن میں نے انہیں نصاب وچوں کٹ دیتا، ہن دسو فیصلہ کس دے حق وچ ہونا ہے؟ اتھے اشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا۔ میرا اتنا ایک سوال ہے کہ دینی مدارس تم نے بند کر دیے، دینی مدارس کے اندر بڑے بڑے حافظ تیار ہوئے، ایک رکعت میں قرآن پڑھنے والے تیار ہوئے، آج تک 70 سال ہوئے کسی حکومت نے کسی حافظ کو 1 لاکھ روپے بھی نہیں دیے۔ ہاں بالکل، اگر کسی نے دیا کسی دور میں تو مجھے بتاؤ۔ جنیجو دے دور کتنے نمبر دیتے سن ان حافظاں، وہ بھی ختم ہو گئے۔ جڑا کہندا سی نے میرا ملک او پیر پگاڑے دا مرید جنیجو، ہاں ہاں او اس دے دور کتنے نمبر ملے جی حافظاں؟ 20 نمبر ملے، وہ بھی مک گئے۔ ہن تے کہندے نے بھائی دینی مدارس بند کر دیو۔ رمضان نال اتنا پیار تے امریکی فوجیاں 400 قرآن دے نسخے جلائے، بلگرام بیس ہوتے اگ لائی انہوں نے 400 نسخے۔ ایسی باہر اتنے اسی بھی کچھ دن پیپے لائے تے پیپیاں لوگ پورا قرآن رکھ گئے۔ اے جڑے مقدس اوراق ہوندے نا انہاں وچ اسی اے جدوں میں کہو منڈے چک دیو پورے قرآن لوگ رکھ گئے وچ، یہ مطلب ہے قرآن رکھن دی پورا قرآن نہیں پھٹے ہوئے اسی پورا قرآن وچ غلاف سمیت رکھ گئے۔ اور جنہ شہراں وچ میں گیا مقدس اوراق دے پیپے لائے نے انہوں نے، وہ کہندے جی انجے گل ہے پورے قرآن لوگ وچ رکھ جاندے۔ لوگوں کے گھر قرآن رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا، توجہ، واہ امام احمد رضا، اعلیٰ حضرت فرماندے کہ مسلمان قرآن اگر بوسیدہ ہو جائیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ ان کے لیے قبر کی طرح کھودی جائے زمین، پھر ایسے قرآن کے اوپر مٹی نہیں ڈالی جائے گی بلکہ اس کے اوپر سلیپے رکھ کے پھر مٹی کو ڈالا جائے گا۔ لیکن امام احمد رضا اگلی جڑی گل کی تھی وہ بہت ڈاڈی، آپ نے فرمایا اگر امت مسلمہ میں قرآن کی قدر ہو نا تو فرمایا پھر قرآن دفن نہیں ہونا چاہیے، قرآن بوسیدہ ہو جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر اس کے تعویذ بنا کر مسلمان بچوں کے گلوں میں ڈال دیے جائیں۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا، فرمایا دفن کرنے کی باری کیوں آئے؟ مسلمان اتنے تھوڑے مسلمان ہیں، کتنے قرآن بوسیدہ ہونے انہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں پھر انہوں نے علماء نو چاہیے کہ انہوں نے تعویذ بنا کے مسلمان بچوں کے گالے پا دیں۔ تو اب آپ دیکھیں گلیوں محلوں میں اب کوئی محکمہ نہیں ہے قرآن کی حفاظت کے لیے، جتنے فلیکساں تے جتنے جناب اشتہارات تے جتنی اخبارات، گنبد خضرا دے فوٹو، کعبہ شریف دے فوٹو، گراج سویرے
اخبار والا انج سٹدا ہے جتنے سارا دن جتیاں لے کے لوگ اتنے گنبد خضرا بھی ہوندا ہے, اللہ دا گھر بھی ہوندا ہے, قرآن تے روزانہ لکھیا ہوندا ہے. ہاں جی, ہر اخبار وچ قرآن لکھیا ہوندا ہے, سارے اخبار ردی چ لوگ ویچتے ہیں, اللہ دا نام ہی اتنے وکدا ہے. اے رمضان پیکج نہیں کوئی دسو پاکستان وچ یہو جہا محکمہ بنیا جڑا مقدس اوراق چکن دا محکمہ ہوے, کوڑا چکن دا محکمہ تے ہے. میں جس علاقے چ گیا, جس شہر چ گیا, کھمبیاں نال مقدس اوراق وچ ٹنگے ہوئے انہوں نے, یا جتھے بھی دیوار وچ سوراخ ہے مقدس اوراق اتنے لوگ رکھے. اس ویلے آندھی آئی وہ سارے گر کے تے کوئی سڑکیں گئے, کوئی نالیاں وچ گئے. یہ جناب نظام مصطفیٰ جس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں کہ سب تو پہلا محکمہ اسلام جڑا چاہتا ہے وہ حضرت عمر سب تو وڈیاں تنخواہ کنہاں نوں دیندے سن؟ حافظاں تے قاریاں نوں دیندے سن. اتنے حافظاں تے قاریاں دے ختم شریف ہوئے 10,000 بڑی کمائی ہے جی, 15,000 دیتا ہے جی حافظ صاحب نے. تو سیکٹری دی تنخواہ کتنی, جج دی تنخواہ کتنی؟ ظاہر بات ہے انہیں ججاں انگلش پڑھی, مولانا الحمدللہ رب العالمین پڑھی, جج دی تنخواہ 5 لاکھ ہے تو مولانا دی تنخواہ 5,000 ہے. تو جس ویلے جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ, آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دے, اپنے آپ نو بدلو. میں اس پیکج دے اتنے 2-4 گلاں کیتیاں. رمضان شریف آ رہا تے قرآن سنو بھی صحیح تے قرآن پڑھو بھی صحیح. تے جون وچ آ رہا, جون وچ آ رہا تے تسی رکھنا ہے روزہ, روزہ رکھنا ہے. تے شامی یہ بھی نہیں کہنا آج بڑا لگیا, ظاہر ہے بھائی لگنا ہی ہے نا. جون جو ہے تے روزہ نہیں رکھنا نہیں, اے فیشن بھی چھڑ دو. آج بڑا روزہ لگیا بھائی لگنا سی, چلیا گرمی جی ہے تینوں پتہ کوئی نہیں, تے نال تو روزہ بھی رکھے ہویا. ہاں اس واسطے روزے نال کوئی مر جائے سبحان اللہ, اللہ دا شکر ادا کرے. کیوں جی مرتا ویسے کوئی نہیں روزے نال. میری دادی سی انہیں کم از کم 100 سال عمر سی, آخری سال بھی انہیں روزے رکھے سے. ہاں جی چل نہیں سن سکتے, آخری بالکل ختم ہو گیا چارپائی تے, روزہ انہیں رکھنا سی, نماز انہیں نہیں سی چھڑنی. جنج بھی ہوتا سی کہتے کڑیوں میں نماز پڑھاؤ. ہاں جی تے مرے وہ کہتے وہ میں سانو کہتے ہوتے سن پترو روزے نہ بھی کدی کو بندہ مریا. تے ہوں نوجوان ہو کے انہوں جناب بڑی گرمی ہے, گرمی تے ہے چلیا تینوں پتہ نہیں گرمی. جون دے روزے رکھنے ایک پیکج میں بھی دے رہا, رمضان شریف دے روزے رکھنے. کم از کم جڑے قرآن پڑھے ایک بار پورے قرآن مجید دی تلاوت کرنی, کم از کم روزانہ ہر نماز دے نال ایک نماز قضا کرنی پچھلی. سویر دی نماز جدو آؤ سنتا پڑھو, سنتا پڑھن تو بعد 2 رکعت نماز فرض فجر میری زندگی دی جڑی پہلی قضا ہوئی منہ قبلے شریف دی, اللہ اکبر. کیوں جی میری زندگی دی پہلی جڑی قضا ہوئی. پھر زور, یہ 4 رکعت نماز فرض زور, میری زندگی جڑی پہلی زور قضا ہوئی منہ قبلے شریف دی, اللہ اکبر. پھر عصر دا ٹائم ہوئے 4 رکعت نماز فرض عصر جڑی میری زندگی دی پہلی قضا ہوئی منہ قبلے شریف دی, اللہ اکبر. پھر مغرب دی 3 رکعت نماز فرض میری زندگی دی جڑی پہلی مغرب قضا ہوئی منہ قبلے شریف دی, اللہ اکبر. عشاء دی پھر 4 رکعت نماز فرض عشاء میری زندگی دی جڑی پہلی قضا ہوئی. 3 رکعت نماز وطر جڑی میری زندگی دے پہلے قضا ہوئے منہ قبلے شریف دی, اللہ اکبر. دوسرے دن پھر پہلی زندگی پہلی وہ پہلی والی تو ختم ہو گئی نا پہلی, اور دوسرے نمبر والی پہلی, پھر تیسرے والی, پھر چوتھے والی, پھر 100ویں والی, پھر 1000ویں والی. یہ ساریاں پہلیاں کر کے قضا شروع کر دو. ہاں جی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں جیڑا بندہ ایک کام کردیاں دنیا تو چلا گیا نا, وہ جڑیاں نمازاں رہ گئیاں نا, اللہ وہ کو پھر نہیں پوچھے گا. وہ کہے گا یا اللہ میں تو شروع کر دیتی سی نا, میں تو قضاواں شروع کر دیتی ہے, تو میں نے مہلت جی نہیں دیتی, مہلت دے دا تو میں قضا کر دینی سی. ہاں جی وَمَن يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اعلیٰ حضرت نے قرآن دی اس آیت تو استدلال کیتا, فرمایا جڑا آدمی ہجرت کر کے چل پوے تے رستے چ انہوں موت آ جائے تے اللہ انہوں پھر پورا اجر دے گا ہجرت دا. تے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جڑا کام شروع کر دے وے پورا نہ کر سکے تے اللہ انہوں پورا اجر عطا فرمائے. لو جی ایک پیکج میں بھی تانوں دیتا ہے, اپنی زندگیاں دیاں نمازاں قضا کرنی شروع کرو, کچھ بھی نہیں ہونا, بس تسی کرتے رہنا ہے, مالک کے قبول کر لو.
جے اس دوران دنیا تو جانا پہ گیا تو مالک جانے کام وہ تو غفور الرحیم ہے. تے دوسرا یہ کہ بھائی بھڑے کام چھڑ دو. کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا رمضان وچ فلماں نہیں ویکھے گا؟ ہاں رمضان وچ جدوں فلماں چھٹ گئیاں تو پھر آئندہ بھی چھٹ جان گیا. کیڑا بندہ ہے جڑا ڈرامے ویکھنا چھڑ دے گا؟ وہ بھی اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے. میں تہاڈے کو نہ حلف لینا ہے نہ اپنے اللہ کو میں دعا منگدا یا اللہ انہاں نوں توفیق دے. کیڑا بندہ ہے جڑا آدمی سورہ یاسین یاد کرے گا؟ وہ بھی. ہاں جی. کیڑا بندہ ہے جڑا سورہ ملک یاد کرے گا؟ کیڑا بندہ ہے جڑا کم از کم ریاض الصالحین حدیث دی کتاب اپنے گھر رکھے گا؟ ایک حدیث دی کتاب ریاض الصالحین یہ اپنے گھر ترجمے والی رکھو. ہاں یہ اپنے بدلو. تسا میں بھی پیکج دینا ہے نا. آخر انہیں بھی پیکج دیتا ہے. انہیں پرچی واسطے دیتا ہے, میں رسول اللہ دے دین واسطے. ہاں توجہ توجہ. تے ہر جگہ قرآن دی گل کرو. انہاں قرآن نو نصاب وچوں کڈیا تسی ہر جگہ گل کرو. انہاں ممتاز قادریاں پھٹے لایا یہ بھی پیکج ہے. جتھے بیٹھو نہ کہ ممتاز قادری زندہ باد, اسلام زندہ باد, پاکستان کا مطلب کیا. جتھے بیٹھو حضور دا ذکر چھیڑو. کہنا یار او میں مولانا کو سنیا کمال ہو گئی جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ انور صحابہ کہندے ایویں پتہ لگدا سی جویں ہنے سورج چڑھیا. کمال والی بات ہے جناب. او جی کمال ہو گئی جی. حضور جس گلی چوں گزر جاندے سن خوشبو آندی جی. کمال ہو گئی جناب. جنہاں حضور نال ایک واری مسافہ لیا وہ کئی صدیاں بعد بھی انہاں کول خوشبو آندی رہی جناب. اور کمال ہے جی جنہاں حضور دا پیشاب مبارک پی لیا انہاں دے خاندان دے ڈھڈ وچ درد ہی کسی نوں نہیں پیا جناب. اس طرح دی گل کرو تے تاں حضور دے دین دی گل ہونی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور کی محبت عطا فرمائے. اور رمضان شریف اج ہوئے یا کل ہوئے تکڑے ہو کے چنگی کمر کس لینی. میں تراویحاں بھی پڑھنیاں قرآن بھی پڑھنا رہے گا یوں ہی ان کا. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.